مل کے پڑھ دیں محمد و حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم سے سوال کیا. تفسیروں میں ملتا ہے کہ پروردگار عالم بتائیے کہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا، رشتہ دار کون ہوگا، میرا ساتھی کون ہوگا. کہا اچھا فلاں جگہ پہ چلا جا، بازار میں اور ایک قصاب ہے. توجہ میری طرف کی، ایک قصاب ہے. انوار شاہ جی توجہ فرمائیے گا. ایک قصاب ہے، قصاب کی دکان پہ چلے جا اور اس کو دیکھ کہ وہ کرتا کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے قصاب کی دکان پر اور قصاب کی دکان پہ دیکھ رہے ہیں دور سے کہ وہ جو ہے کچھ گوشت اپنے لیے رکھتا ہے اور باقی جو ہے تقسیم کر رہا ہے. شام کا وقت ہوا، 5 بجے کا وقت ہوا، اس نے شٹر ڈاؤن کیا. حضرت قصاب جانے لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ نہیں جانتا لیکن شکل و شباہت سے پیغمبر اور نور ٹپک رہا ہے. کہتے آپ اچھے انسان معلوم ہوتے ہیں. کہا میں آج تیرا مہمان ہونا چاہتا ہوں. کہا کہ ٹھیک ہے جی موسٹ ویلکم. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قصاب گئے اور گھر میں جب آئے کہا آپ ادھر بیٹھیے. کچھ کھانا بنایا تواضع کے لیے، مہمان نوازی کے لیے، اور وہ اوپر گئے زنبیل لے کر. زنبیل میں ایک صحیفہ کو ڈال کے نیچے لایا، اس کو نہلایا، اس کو دھلایا، اس کو کپڑے پہنائے. اور اتنی ضعیف تھی وہ عورت، وہ صحیفہ اتنی ضعیف تھی کہ اس کے لب حرکت کر رہے تھے لیکن آواز نہیں آ رہی تھی. اور اسے ایسی اٹھا کر وہ زنبیل لے کر وہ قصاب اوپر لے کر چلا گیا. پھر نیچے آیا. حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ اے قصاب یہ کون تھی؟ کہا یہ میری ماں ہے. اللہ اکبر، یہ میری ماں ہے، یہ میری ماں ہے. حضرت موسیٰ کو دیکھا نہیں ہے لیکن اس کے تبلیغات مجھ تک پہنچی ہیں کہ جو ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے، مطیع ہوتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک ہوتا ہے. اس کو محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب ہوتی ہے، اس کو شفاعت نصیب ہوتی ہے. کہا اچھا یہ تو تم نے کر لیا لیکن یہ تیری ماں جو ہے تو اس کے لب ہل رہے تھے، حرکت کر رہے تھے، وہ کیا فرما رہی تھی؟ کہا کہ جب میں یہ سارا کام انجام دے دیتا ہوں تو پھر میں کان آگے کرتا ہوں اور وہ میری ماں کہتی ہے کہ میری دعا ہے کہ اس خدمت کے صدقے میں پروردگار عالم حضرت موسیٰ جیسا پیغمبر کے ساتھ تیری ہمسائیگی حاصل ہو جائے. اور تجھے کوئی پریشانی نہ ہو. فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے. میں نے سوال کیا تھا پروردگار سے اور پروردگار نے مجھے یہ جواب دیا ہے. آج میں تمہیں یہ راز بتا رہا ہوں کہ جو بھی ماں کا مطیع ہوتا ہے وہ اللہ کا قربت حاصل کرنے والا ہوتا ہے. تو بس عزیزو، 2 چیزیں چھوڑی ہیں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک ہے قرآن، ایک ہے اطرت. اگر قرآن سمجھ میں نہیں آتا تو اطرت سے پوچھو، اطرت سمجھ میں نہیں آتی تو قرآن سے پوچھو. اگر تمہیں ایک بولتا ہوا قرآن ہے، ایک صامت قرآن ہے، ایک خاموش قرآن ہے، ایک بولتا ہوا قرآن ہے، تو ان دونوں میں کوئی تفرقہ نہیں ہے. یہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور یہ کیا ہیں؟ رحمت خدا بندی ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اسی لیے فرمایا تھا کہ میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. بس عزیزو وقت تمام ہو گیا. آج ایک مصائب کا جملہ عرض کر کے آپ کی زحمتیں تمام کرتا ہوں. اور مصائب ہیں حبیب ابن مظاہر اسدی کے. کیونکہ سید تھے، اولاد زہرا تھے، تو ہم نوکر ہیں محمد و آل محمد کے. حبیب ابن مظاہر اسدی بازار میں جاتے ہیں،
خضاب لیتے ہیں، سامنے سے مسلم ابن اوسجہ ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا حال ہے میرے آقا حسین کا، تو مدینے سے آ رہا ہے۔ مسلم ابن اوسجہ نے فرمایا کہ تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کربلا میں رسول و رسول زادیاں محمد و آل محمد کا قافلہ پہنچ چکا ہے اور کرب میں پریشان حالت میں موجود ہے۔ جیسے یہ سنا، خضاب کو زمین پر گرا کہ اب یہ ریش میں اپنے خون سے رنگین کروں گا۔ گھر چلے گئے، گھر جانے کے بعد مصلی سفرہ بچھا، دسترخوان بچھا، دسترخوان بچھنے کے بعد دق الباب ہوا، دستک دی، کہا کسی کریم کا خط آنے والا ہے۔ اس کی بیوی نے کہا، اتنی مومنہ تھی، خط آیا، خط پڑھا، کہا کہ میرا آقا حسین دشت و کربلا میں تنہا و اکیلا موجود ہے۔ خط کا تحریر یہ ہے کہ اوپر لکھی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ اے حبیب، علی کی بیٹی تجھے سلام دیتی ہے اور کہتی ہے الاجل الاجل قبل الانجل، اے حبیب جلدی آ جا کربلا، جلدی آ جا کربلا، جلدی آ جا کربلا، اس سے پہلے کہ موت تجھ سے سبقت حاصل کر لے۔ حبیب نے یہ دیکھا اور کہا کہ بیوی، مولا آقا حسین کا خط آیا ہے اور یہ تحریر لکھی ہوئی ہے، ام المصائب نے سلام لکھا ہے، میں سوچتا ہوں کہ دو شہزادوں کی جنگ ہے، میں کیوں جاؤں؟ کہا اچھا، اتنا سننا اس مومنہ عورت نے اپنے سر سے چادر ڈالی اور کہا حبیب تو نہیں جاتا حسین کی نصرت کے لیے تو میں خود چلی جاتی۔ بس کہا کہ میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، اور اپنے نوکر کو کہا کہ گھوڑا باہر اس فلاں جگہ پر جا کر کھڑا کر دے، میں تھوڑی دیر کے لیے آ رہا ہوں۔ اتنے ناکے ابن زیاد نے لگائے ہوئے تھے کہ ابن حبیب ابن مظاہر اسدی کو جانے میں اتنی تکلیف ہوئی کہ کبھی ایک گلی میں، کبھی دوسری گلی میں، کبھی تیسری گلی میں آگے چلے جاتے ہیں۔ جب پہنچتے ہیں نا تو گھوڑے کے پاس نوکر کہتا ہے ایک گھوڑا سوار، حبیب ابن مظاہر میرے آقا کو اگر دیر ہو گئی تو میں خود تیرے اوپر سوار ہو کر کربلا چلا جاؤں گا۔ بس اتنا سنا، سر پہ ماتم کیا، سینے پہ ماتم کیا حبیب ابن مظاہر اسدی نے، اور کہا کہ ہائے میرا آقا حسین اتنا مظلوم ہو گیا ہے کہ غلام ان کی نصرت کے لیے جائیں گے۔ بس اتنا کہا، وہ حبیب ابن مظاہر اسدی سوار ہوئے، سات بھائی سوار ہوئے، ایک غلام سوار ہوا اور پھر چلے کربلا کی طرف۔ بڑی مشکل سے کربلا پہنچے۔ ایک مرتبہ کربلا میں مولا حسین ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، کہا عباس عباس جاؤ، میرا بھائی حبیب آیا ہے۔ اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا، اللہ اکبر کا جب نعرہ بلند ہوا، خیمے میں آواز گئی، ایک آئے فضا، بتائیے یہ اللہ اکبر کی صدا کیوں بلند؟ کہا آپ کہتی تھی نا کہ حسین کا کوئی دوست نہیں ہے، حسین کا کوئی دوست نہیں ہے، آج حسین کا دوست آ گیا ہے۔ آج کہا کون ہے حبیب؟ کہا فضا جاؤ اور علی کی بیٹی کا سلام دو۔ علی کی بیٹی کا سلام دیا، علی کی بیٹی نے سلام بھیجا۔ اب جناب فضا نے سلام آگے جو ہے بھیجا۔ ایک مرتبہ رونے والوں آخری جملہ ہے، حبیب ابن مظاہر اسدی کو سلام کا جواب سلام ملا۔ حبیب ابن مظاہر اسدی نے ایک مرتبہ پھر زمین کربلا پر سر مارا، کہا اتنی غریب ہو گئی علی کی بیٹی، علی کی بیٹی اتنی غریب ہو گئی ہے، اب غلاموں کو سلام دیا جا رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أيّ منقلب ينقلبون۔